پیارے بچوں، آج ہم بہت اچھی کہانی سنیں گے۔ اس کہانی کا نام ہے الادین اور جادو کا چراغ۔ الادین اور اس کا بندر تو فوراً کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو جن کا بھی خوف جاتا رہا۔ الادین نے جن سے پوچھا، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو جن نے بتایا کہ وہ چراغ کا جن ہے، یہ چراغ جس کے قبضے میں ہوگا وہ اس کا مالک ہوگا۔ چراغ کا جن اس کی 3 بڑی خواہشیں پوری کرے گا۔ جن نے الادین کو جعفر کی مکاری کا حال بھی بتایا۔ الادین نے کہا وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے، جس نے گار کا منہ کھول دیا اور اسے ساتھ لے کر سمرقند چلا آیا۔ الادین نے جن کو حکم دیا کہ وہ اسے شہزادہ بنا دے جس کا عالی شان محل ہو۔ جن نے چٹکی بجائی اور الادین ایک عالی شان محل کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ الادین نے جن کا شکریہ ادا کیا اور اپنی ماں کو ساتھ لے کر محل میں رہنے لگا۔ سمرقند میں ایک خوبصورت شہزادے کی آمد اور وسیع محل کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ الادین کے محل پہنچا۔ جن نے الادین کو بتا دیا تھا کہ غار سے ملنے والے قالین جادو کا ہے اور وہ اپنے اوپر سوار کو لے کر پرواز کرتا ہے۔ الادین نے شہزادی یاسمین کو سیر کی دعوت دی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ الادین شہزادی یاسمین کو جادوئی قالین پر بٹھا کر فضاؤں میں اڑنے لگا۔ پہلے تو شہزادی ڈری، مگر جب اسے مزہ آیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ جب الادین شہزادی کو فضا کی سیر کرا رہا تھا، اسی وقت جعفر اپنے محل کی چھت سے یہ سارا منظر دیکھ کر جل بھن رہا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور الادین کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کو بیوقوف بنا کر جادو کا چراغ ہتھیا لیا۔ اس نے چراغ کے جن کو حکم دیا کہ الادین کو دوبارہ غریب بنا دے اور اس کا محل غائب کر دے۔ جن نے اپنے نئے آقا کے حکم کی تعمیل کی اور اس کی خواہش پوری کر دی۔ جعفر نے سب سے پہلے بادشاہ اور اس کی بیٹی کو جادو سے قید کر لیا اور پھر سمرقند کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ جادو ختم ہوتے ہی الادین کا قیمتی لباس اور اس کا عالیشان محل غائب ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا واپس لوٹا تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ ایک تاجر اس سے پرانا چراغ لے گیا۔ الادین سمجھ گیا کہ یہ جعفر کا کیا دھرا ہے، لہٰذا وہ اپنا چراغ واپس لینے شاہی محل پہنچا۔ جعفر نے اسے دیکھ کے خوفناک سانپ کا روپ دھارا اور اس پہ حملہ کر دیا۔ الادین بہادر ضرور تھا، مگر اسے جادو نہیں آتا تھا۔ وہ کافی دیر تک جعفر کے حملوں کو روکتا رہا۔ اچانک اس کی نظر سانپ کے گلے میں لٹکے ہوئے پرانے چراغ پر پڑی تو اس نے موقع پا کر گردن کی ڈوری پر وار کیا۔ چراغ جعفر کے گلے سے کٹ کر زمین پر گرا۔ اسی لمحے بندر نے چھلانگ لگائی اور چراغ اچک کر الادین کے پاس لے گیا۔ الادین نے چراغ رگڑا اور جن سے مدد مانگی۔ جن نے اس کے کان میں ایک طریقہ بتایا اور ایک طرف چلا گیا۔ جعفر نے الادین کو بے خبر پا کر آگ اگلتے ہوئے حملہ کر دیا۔ الادین نے چراغ اس کی جانب کر کے ایک جملہ کہا۔ جعفر کی سکھی گم ہو گئی۔ اس کا سارا جادو چراغ میں داخل ہونے لگا۔ جعفر اپنے جادو کو پکڑنے کے لیے تیزی سے جھکا۔ چراغ میں گھستا چلا گیا۔ اب وہ چراغ کا قیدی بن چکا تھا۔ چراغ کو کوئی رگڑتا تو ہی وہ باہر نکل سکتا تھا۔ الادین نے جن کا شکریہ ادا کیا۔ جن نے الادین کو محل واپس دیا۔ الادین نے بادشاہ اور شہزادی یاسمین کو قید سے آزاد کروایا۔ بادشاہ اس کی بہادری سے بڑا خوش ہوا اور یاسمین کی شادی اس سے طے کر دی۔ الادین نے جن کی مدد سے چراغ کو واپس گہری غار میں رکھ دیا۔ جن نے اس کی 3 خواہشیں پوری کر دی تھی اور وہ الادین سے اجازت لے کر واپس کوہقاف چلا گیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔